آپ کو بتائیں کہ لیسکو میں سولر سسٹم سے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بجلی کے پیداوار کا انکشاف، کنیکشن حاصل کرنے کے بعد معاہدے کے برعکس اضافی سولر پینلز نصب کر لیے گئے۔ سولر پینل نصب ہونے سے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، بجلی کی پیداوار شروع کی گئی ہے۔ اضافی بجلی کی پیداوار کرنے والے صارفین کے کنیکشنز کی نشاندہی کر لی گئی۔ شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی شاہد سپرا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں صارفین کی جانب سے سولر سسٹم کی مدد سے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اضافی بجلی کی پیداوار کرنے کا انکشاف ہوا ہے، جس پر کمپنی نے وہ صارفین جو کہ معاہدے کے برعکس سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کر رہے ہیں ان کے کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرا نے یہ بتایا ہے کہ جیسے ہی صارفین کی جانب سے سولر پینلز کی تنصیب کی گئی ہے اور ان کی بلنگ کا آغاز کیا گیا ہے تو اس کے بعد ایڈیشنل سولر پینلز ہیں وہ لگائے گئے اور جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے برعکس بجلی کی پیداوار کی گئی اور بعد ازاں کمپنی کی ریکوری اور دیگر معاملات چلانے میں مشکلات درپیش رہیں، جس پر لیسکو کی جانب سے چند ماہ قبل ایک کمیٹی بنائی گئی اور تمام خصوصی ٹیمز کو ہدایات جاری کی گئی کہ وہ مختلف علاقوں میں گھریلو، کمرشل، انڈسٹریل اور ایون ٹی او ایس کے کنیکشن چیک کریں، جہاں پر خلاف ورزی کی گئی ہے اس بات کا نوٹس جاری کیا جائے۔ وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے جس میں ایکسپورٹ یونٹ کی قیمت 27 روپے سے کم کر کے 10 روپے مقرر کر دی گئی ہے اور اس کی باضابطہ طور پر منظوری دی جا چکی ہے۔ ایسے میں صارفین کی کوشش ہوگی کہ زیادہ بجلی کی پیداوار کریں اور زیادہ سے زیادہ یونٹ ایکسپورٹ کریں۔ تاہم لیسکو کی جانب سے مزید کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور سختی کی جا رہی ہے کہ معاہدے کے اندر رہ کر صارفین بجلی کی جنریشن کریں تاکہ کمپنی کو جو خسارہ ہوتا ہے اس سے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شاہد سپرا۔ ابھی آپ کو بتائیں پراپرٹی ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اب مقدمات درج ہوں گے، افسران عہدوں سے ہٹا دیے جائیں گے۔ ریکوری ٹارگٹ مکمل نہ کرنے والے افسروں کو ہٹایا جائے گا۔ ناقص کارکردگی پر افسران کی فہرستیں مرتب کی جا رہی ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علی صاحب موجود ہیں، بتائیے گا۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے مالی سال کے جو اختتامی 3 ماہ ہے اس کے دوران میسو لیول پر پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جس میں پنجاب بھر میں 40,000 سے زائد پراپرٹیز سیل کی گئی ہیں ڈی جی ایکسائز کی جانب سے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا سے۔ سر بتائیے گا ابھی تک کتنی پراپرٹیز کو آپ نے سیل کیا ہے؟ جو افسران پراپر کام نہیں کر رہے ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا، اور ایسے شہری جن کی پراپرٹی آپ سیل کرتے ہیں اور وہ خود ہی ڈی سیل کرتے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ گورنمنٹ آف پنجاب کا پراپرٹی ٹیکس کا 28 ارب روپے کا جو ہے وہ ریونیو ٹارگٹ ہے اور اس ریونیو ٹارگٹ کو ہم نے 100% اچیو کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے تمام فیلڈ سٹاف کو موبلائز کیا ہوا ہے اور انہیں کوئرسو میئر لینے کے ہم نے احکامات بھی دیے ہوئے ہیں، کیونکہ پراپرٹی ٹیکس کی آخری تاریخ ہوتی ہے 1 نومبر، تو جو اس سے آگے جاتے ہیں ہم ان کو پراپرٹی اٹیچمنٹ کے نوٹس دیتے ہیں، اس کے بعد ہم انہیں دیگر کوئرسو میئر کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم لاسٹ کوارٹر میں فائنینشیل ایئر کے انٹر ہونے جا رہے ہیں، تو تمام ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس پیئر ٹیکس پے کر دیں، تو جو نہیں ٹیکس پے کریں گے ان کو پراپرٹی ان کے جو ہیں وہ سیل کرنے کے آپریشن ہمیں کرنے پڑیں گے۔ ابھی تک ہم نے پنجاب میں تقریباً 38,000 پراپرٹیز کو کوئرسو میئر کر کے اٹیچ کیا ہے اور سیل کیا ہے، اور ہمیں تقریباً 1.5 ارب روپے کی اس سے پراپرٹی ٹیکس میں امپروومنٹ کی وہ ہم فورسی کر رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں میسو لیول پر پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 38,000 سے زائد پراپرٹیز پنجاب بھر میں سیل کی گئی۔ 13,000۔ بہت شکریہ علی صاحب۔ چائنا اسکیم رمضان سہولت بازار میں شہری خریداری میں مصروف ہے۔ اشیاء ضروریہ کی سرکاری نرخوں اور سبسڈی کے ساتھ فراہمی جاری ہے۔ آلو اوپن مارکیٹ میں 55، رمضان بازار میں 50 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ یہاں پر اس وقت موجود ہیں اسوا، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ جی اسوا۔ میں چائنا اسکیم میں واقع سہولت بازار میں موجود ہوں، جو کہ عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یقینی طور پر اوپن مارکیٹ کے ریٹ سے جو ہے وہ ایک معمولی سا فرق یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جو چیز اوپن مارکیٹ میں 300 میں مہیا ہے وہ یہاں پر 295 میں آپ کو مل ہی جائے گی۔ اس حوالے سے عوام کے کیا تاثرات ہیں، ہم ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر جو ریٹس آپ لوگوں کو مل رہے ہیں دال کے، چینی کے، آئل کے اور دیگر جتنے بھی اشیاء ہیں، وہ باہر کے ریٹ سے کتنی زیادہ ان میں جو فرق دیکھنے کو مل رہا ہے، اور آپ خوش ہیں اس حوالے سے؟ السلام علیکم۔ میں مارکیٹ میں جو چکر لگا گیا اور یہاں پہ جو ہے اس میں ریٹ میں کوئی ڈفرینس زیادہ نہیں مجھے محسوس ہو رہا۔ 2 یا 4 روپے کا ڈفرینس، کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ مارجن اتنا ہو کم از کم غریب آدمی کو کچھ ریلیف مل سکے۔ ایک چیز اگر ہمیں مارکیٹ سے 100 روپے میں مل رہی ہے تو ہمیں یہاں سے کم از کم
60 یا 70 میں ملنی چاہیے. اتنا ڈفرینس تو آنا چاہیے. 1-2 روپے میں کیا کریں گے؟ یہ تو مارکیٹ ریٹ ہی ہو گئے نا. تو پھر بالکل آپ نے جانا مارکیٹ ریٹس میں ہی عمومی طور پر جو ہے یہاں پر چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, اور اگر کسی چیز پہ سبسڈی ہے بھی تو وہ 30 سے 40 روپے سے زیادہ کی سبسڈی نہیں ہے, اور عوام اس حوالے سے جو ہے وہ کافی خوش نظر نہیں آ رہی. ان کا کہنا ہے کہ اگر سہولت کے لیے عوام کے لیے ایک بازار بنا دیا گیا ہے تو اس میں سہولت ملنی بھی چاہیے. 5 روپے یا 10 روپے کے فرق سے ان کو کیا ہی فرق پڑ جائے گا؟ جو انہوں نے کرایہ لگا کے یہاں پہ آنا ہوتا ہے وہ اسی میں کور ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کوئی چیز جو ہے یہاں پر فار ایگزامپل ابھی آپ ہم سبزیوں کے ریٹس دیکھ رہے ہیں تو سرکاری نرخوں میں بالخصوص جو اوپن مارکیٹ کے ریٹس ہیں اس میں جو ہے وہ زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا. 55 روپے اگر آلو مل رہا ہے باہر تو یہاں پر جو ہے وہ 50 روپے مل رہا ہے. اگر ٹماٹر کا آج کا ریٹ جو ہے وہ 60 روپے فی کلو ہے تو آج یہاں پر 55 روپے میں آپ کو ٹماٹر مل جائے گا. 5 روپے 10 روپے سے زیادہ کا فرق نہیں ہے. اسی طرح سے دالوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. دال چنا جو ہے وہ 300 روپے فی کلو ہے تو یہاں پر 295 روپے فی کلو آپ کو مل جائے گی. آئل میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. عوام کی جانب سے مطالبہ کیا. بہت شکریہ اسوا. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے تمام پرائیویٹ اور سرکاری کالجز میں ڈانس پر پابندی عائد کر دی ہے. کالجز میں فن فیئر، اسپورٹس گالا کی تقریبات میں رقص کی شکایات ملی. اساتذہ اور طلباء کی جانب سے بھارتی گانوں پر رقص کی شکایات بھی کی گئی ہیں. تعلیمی ادارے مقدس مقامات جہاں تعلیم دی جاتی ہے. محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے کہا گیا تمام ڈائریکٹر کالجز زیر انتظام کالجز کے سربراہان کو ہدایات جاری کے یہ مراسلہ دیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. عمران یونس ہمارے ساتھ ہیں. جی عمران. جی محکمہ ہائر ایجوکیشن نے تمام نجی اور سرکاری کالجز میں رقص پر پابندی عائد کر دی ہے. کالجز میں فن فیئر اور اسپورٹس گالا کی تقریبات پر اساتذہ اور طلباء کی جانب سے انڈین گانوں پر رقص کرنے کی شکایات محکمہ ہائر ایجوکیشن کو موصول ہوئی تھی, اور اس حوالے سے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. نوٹیفکیشن میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے مقدس مقامات ہیں جہاں تعلیم دی جاتی ہے. تمام ڈائریکٹر کالجز اپنے زیر انتظام کالجز کے سربراہان کو خصوصی ہدایات جاری کریں کہ کسی بھی کالج میں غیر اخلاقی ڈانس یا اس حوالے سے کوئی اداکاری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور کسی کالج سے شکایات ملی تو متعلقہ کالج کے سربراہ اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے خلاف کارروائی ہوگی, اور پنجاب کے تمام 9 ڈائریکٹر کالجز کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عمران یونس. ابھی آپ کو بتائیں واسا حکام کی عدم دلچسپی یا لاپرواہی ہے. واسا کے منصوبوں کی لاگت کاغذوں میں ہی بڑھنے لگی ہے. BRB کینال پر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی لاگت میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے. منصوبے کی ابتدائی لاگت میں 33 ارب کے اضافہ کیا گیا. منصوبے کی ابتدائی لاگت میں 2 بار مزید اضافہ کیا گیا, جبکہ 21 ارب 4 کروڑ 57 لاکھ کا منصوبہ 54 ارب 13 کروڑ 84 لاکھ تک جا پہنچا ہے. ایک بار پھر سے واسا حکام نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی لاگت بڑھا دی ہے. BRB واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ مارچ 2023 میں مکمل ہونا تھا, اور اب یہ منصوبہ جون 2030 میں منصوبہ مکمل ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا. 30 اکتوبر 2019 کو ایکنگ کے منصوبے کی منظوری دی گئی تھی. منصوبے کے تحت زیر زمین سائفن واٹر انفراسٹرکچر بنایا جائے گا. پلانٹ پمپنگ اسٹیشن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنائے جائیں گے. واٹر پمپ اسٹیشن پر 74 کروڑ 70 لاکھ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ بھی لگایا گیا, جبکہ منصوبے میں ٹینک پر 94 کروڑ 40 لاکھ خرچ ہونے کا تخمینہ بھی لگایا گیا تھا. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دونوں نائب موجود ہیں. بتائیے گا دونوں نائب. جی بالکل, واسا نے ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنے منصوبے میں اضافہ کر دیا, اور اس حوالے سے واسا کی جانب سے جو دلچسپی ہے یا لاپرواہی کا معاملہ ہے. واسا منصوبوں کی لاگت میں کاغذوں میں بڑھا رہا ہے. واسا کے BRB کینال ٹریٹمنٹ پروجیکٹ کی لاگت میں پھر اضافہ ہوا ہے. منصوبے کی ابتدائی لاگت میں 33 ارب کا اضافہ کیا گیا تھا, دوبارہ مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے 21 ارب 4 کروڑ 57 لاکھ کا منصوبہ تھا, پھر 54 ارب اور 13 کروڑ 83 لاکھ تک پہنچ گئے, جبکہ اب تک اس کو مکمل نہیں کیا جا رہا. یہ منصوبہ جو ہے وہ مارچ 2023 میں مکمل ہونا تھا, جو اب نئی تاریخ 2030 میں مکمل ہوگا. جی ٹھیک ہے دورہ نائب, آپ کا بہت شکریہ. جوہر ٹاؤن F بلاک فٹ بال گراؤنڈ سے ملحقہ سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سڑک پر موجود گہرے گڑھوں سے علاقہ مکینوں کی آمد و رفت بھی تھم گئی ہے. کیا صورتحال ہے, ارباز خان بتا رہے ہیں. جی ارباز. بالکل, اس وقت میں موجود ہوں F بلاک جوہر ٹاؤن میں, جہاں سے ملحقہ سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ان سڑکوں کے اوپر موجود گہرے گڑھوں کی وجہ سے یہاں پہ آمد و رفت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے, اور یہاں کے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر بارش کی کچھ چند بوندیں بھی یہاں پر جو ہے وہ برس جائیں, اس کے بعد یہ علاقہ, یہ سڑکیں جو ہے وہ کسی ندی نہر کا منظر جو ہے وہ پیش کرنے لگتی ہیں. اسی کے علاوہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ بالکل سڑک کے ساتھ ایک پارک ہے, جہاں پر شہری جو ہے وہ سیر و تفریح کرنے آتے تو ہیں, مگر سڑک کی ٹوٹی اور خستہ حالی
नाली के बायस उन्हें काफ़ी यहाँ पर आने जाने में मुश्किलात का सामना होता है। इसी के अलावा जो रिहायशी हैं उनका ये कहना है कि अरसा दराज से सड़क ख़राब होने के बायस उनकी जो सवारियाँ हैं वो भी ख़राब हो रही हैं, लोग जो है वो उनके घर आना जो है वो कम कर चुके हैं और उनका यही इंतज़ामिया से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस सड़क की मुरम्मत को यकीनी बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज आपका। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 76 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी। मज़कूर अफसरान की सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर हेड मास्टर के ओहदे पर तरक्की हुई है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ओहदे पर भी तरक्कियां दी गई हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी जुनेद। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 76 अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी और इस वाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लाहौर से तरक्की पाने वाले अफसरान में जो अफसरान शामिल हैं उनमें मोहम्मद राशिद, अमजद अली और मोहम्मद नोमान, मुबशर शहजाद, हाफिज आफ्ताब और दीगर जो है वो अफसरान शामिल हैं। और इस हवाले से जब सीट्स ओपन होगा तो इन असातिज़ा को अप्लाई करना होगा और फिर इनकी एडजस्टमेंट लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कर दी जाएगी। जी ठीक है जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया।